اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چیک کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں پروپوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ آپ کے پیسے کا لین دین ہے، اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی ادھار لیا ہے یا کوئی لائبلٹی ہے اس پہ آپ کے حوالے سے، تو اگر وہ آپ اس سے چیک لینا چاہتے ہیں تو وہ بندہ یہ عذر کا پیش کر دیتا ہے کہ جی میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرے پاس چیک بک نہیں ہے، یا کسی بھی عذر کے حوالے سے وہ کہتا ہے جی کہ میں چیک جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں اپنا چیک نہیں دیتا، تو میں اپنے بہاف پہ کسی دوسرے شخص کا چیک دے دیتا ہوں۔ اس ٹرانزیکشن میں جو میں نے پیسے لیے ہیں یا جو بھی اس کی لائبلٹی ہے اس کے حوالے سے میں کسی دوسرے شخص کا چیک دے دیتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا چیک لے لینا چاہیے؟ اگر ایسا چیک لے لیا جائے تو کیا وہ شخص جو کہ چیک دے رہا ہے، جو چیک آپ کو دے رہا ہے، جو چیک آپ کو ایشو کر رہا ہے، اس کا کوئی چیک نہیں ہوتا، کیا وہ لائبل ہے؟ کیا اس شخص کے خلاف کل کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو آج کا ہمارے جو ہے وہ پروپوزیشن جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دیکھیں جی، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے میں آیا ہے۔ ہم نے ایک دو کیسز دیکھے بھی ہیں اور میں نے ایک آدھ کیس جو ہے اس بارے میں پروسیڈ بھی کیا ہے۔ جس بندے کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے، تو کوشش کریں کہ چیک اسی بندے کا ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیک کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ چیک اسی بندے کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں جس بندے کا وہ چیک ہوتا ہے، جس سے آپ کا لین دین ہو، اسی کے اکاؤنٹ کا آپ چیک لیں، اپنے نام کا آپ چیک لیں، اس کے سائن وغیرہ ہونے چاہیے اور وہ اپنے بینک کا آپ کو چیک دے، اپنے اکاؤنٹ کا چیک دے۔ اب ہونا یہ چاہیے تاکہ آپ ہر حوالے سے کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ پریشانی جو ہے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو، اور آپ جو ہر حوالے سے قانونی طور پہ آپ جو ہے وہ سیکیور ہوں۔ اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو چیک جو ہے وہ اسی بندے کا جس کے ساتھ آپ کی ٹرانزیکشن ہے، جس نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں، جس کے آپ کو کوئی لائبلٹی ہے، تو آپ اسی بندے کا چیک لیں۔ اب آن دی ادر ہینڈ جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ اگر وہ شخص کہتا ہے جی کہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، میں چیک دے نہیں سکتا، میرا جو ہے وہ بینک، میرے پاس چیک بک نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی ریزن بیان کرتا ہے جس سے وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں چیک نہیں دے سکتا، تو میں کسی اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنے کسی رشتہ دار کا، اپنے کسی دوست کا، تو آپ کو میں چیک دے دیتا ہوں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے، پہلے تو ہے کہ جس کا اب وہ چیک دے رہا ہے اس سے آپ جو ہے وہ ملیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہے اتنے پیسے جو ہیں میری اس کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن ہے، تو اس نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں یا اس کی یہ لائبلٹی ہے، تو اس مد میں یہ آپ کا چیک دے رہا ہے، آپ اس بات پہ رضامند ہیں۔ پہلے آپ اس بات سے مطمئن ہوں۔ نمبر 1، آپ کا مطمئن ہونا زبانیں کافی نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کو اس بات پہ رضامندی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں اپنے اکاؤنٹ کا چیک آپ کو دے دیتا ہوں، یا یہ بندہ جو ہے جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، یہ میں چیک جو ہے میرا اگر دے رہا ہے تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اگر جو ہے اس نے آپ کو یہ پیسے جو ہے یہ فلاں ڈیٹ تک نہ دیے، یا جو بھی ڈیٹ اس پہ ڈالی ہوتی ہے اس سے پہلے نہ دیے، تو جو ہے آپ اس چیک کو آپ کیش کروا لیجیے گا، آپ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ سے آپ پیسے لے لیجیے گا۔ اگر وہ اس بات کی رضامندی دے دیتا ہے تو اس سے سیکنڈ آپ نے سٹیپ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس شخص سے جس کے اکاؤنٹ کا چیک آپ لے رہے ہیں، جو چیک دے رہا ہے آپ کو، تو وہ جو ہے چیک دینے سے مراد ہے کہ جس کے اکاؤنٹ کا چیک لے رہے ہیں، اس شخص سے آپ جو ہے وہ ایک تحریر لکھوائیں گے، بے شک سمپل سا 100-300 روپے کا اسٹیمپ پیپر لکھوا لیں اس سے آپ ایک بیان الفی ٹائپ اس سے لکھوا لیں کہ جی میں یہ چیک ایشو کر رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ کا چیک ایشو کیا جا رہا ہے، میں اس بات کا لائبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں کہ اگر جو ہے وہ رقم نہ دی گئی فلاں ڈیٹ تک، تو فلاں ڈیٹ تو جو اس چیک پہ ڈیٹ ہوگی تو اس ڈیٹ کو یہ چیک جو ہے وہ کیش کروا لے، تو میں جو ہے وہ اس کو ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر یہ چیک کیش نہ ہوا تو میرے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے اس بندے کو پابند کرنے کے لیے جس کے اکاؤنٹ کا چیک ہے، آپ اس کو پابند کریں، کیونکہ اب اس کے پہلے والے بندے کو آپ کارروائی اس لیے نہیں کر سکتے اس کے خلاف 489F کی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ نہ اس کا وہ اکاؤنٹ ہے، نہ اس نے وہ چیک آپ کو، بے شک آپ کو ایشو وہی کر رہا ہے، لیکن جب تک اس کا اکاؤنٹ کا چیک نہ ہو اور یہ لائبلٹی کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ یہ اس بینک کا، وہ جو اصل جو ہے کارروائی ہونی ہوتی ہے وہ اسی شخص کے خلاف ہونی ہوتی ہے جس کا اکاؤنٹ ہو۔ سپوز اگر وہ پہلے والا شخص ہی آپ کو وہ چیک دے دیتا ہے تو اس کے خلاف تو آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے جو چیک دیا ہے وہ اس کا نہیں ہے،
اس کا بینک کا نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ کا نہیں ہے، اس کے سائن نہیں ہوئے اس پہ، اس سے اس چیک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اب جو لائبلٹی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے اس بندے پہ جس بندے کا آپ چیک لے رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس بندے سے مل کے اس بندے سے آپ نے یہ تحریر کروانی ہے، یعنی کہ آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جیسے ایک قسم کا ایک ضامن ہوتا ہے کہ جی میں دے رہا ہوں یہ چیک، ٹھیک ہے، میں بطور اس کے بہاف پہ اس میں یہ بات لکھوا لیجیے گا کہ پیسے اصل میں اس بندے نے دینے تھے جس نے جس بندے کے ساتھ آپ کی ٹرانزیکشن ہے اس بندے نے دینے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ پیسے کسی وجہ سے اس کے پاس ابھی چیک نہیں ہے، وہ پیسے دینا چاہتا ہے، اس کے بہاف پہ میں جو ہے یہ چیک دے رہا ہوں، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر جو ہے اس نے پیسے اگر نہ دیے تو میرا یہ چیک جو ہے یہ فلاں ڈیٹ کو جو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کو یہ کیش کروا کے اپنے پیسے حاصل کر سکتا ہے یہ بندہ۔ تو یہ ہے جی وہ پروسیس کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا چیک دینا چاہے یا کوئی دوسرا شخص خود ہی کسی کے بہاف پہ بطور ضامن وہ اپنا چیک دینا چاہے تو اس کا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر کر لینی چاہیے، یہ تحریر میں یہ بات آ جانی چاہیے تاکہ کل اگر کوئی ایشو اس میں بنتا ہے، کوئی اپنا ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہ جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس ڈاکومنٹ کو جو اصل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو بیان پہ لکھا جائے گا، چیک آپ کے پاس ہو، وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہو، اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اس بندے کو دے دیں جس نے آپ کو لکھ کے دیا ہے، جس نے تحریر کیا ہے، تو آپ کے کل اگر آپ کو کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بآسانی کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ صرف چیک ہوتا ہے، تو آپ صرف ایک کہنے کی حد تک تو ہم وہ ڈائریکٹ اس بندے پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے روٹین میں لوگ کہانی بنا لیتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے جو ہے جس کا چیک ہوگا اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے ادھار لیا تھا، لیکن پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بیان الفی لکھیں اور اس میں سارے جو ہے فیکٹس لکھیں، پہلے والے بندے کا جس کے ساتھ آپ کے اصل معاملات ہیں اس کا لکھیں، اور اس کے بعد اس کی جو لائبلٹی ہے جو اس نے ذمہ داری لی ہے وہ ذمہ داری کے بارے میں لکھیں، اور اسی ذمہ داری کے بارے میں جو اس نے چیک دیا ہے اس کے بارے میں ساری تفصیل لکھیں، تو پھر جا کے آپ قانونی طور پہ سیکیور ہیں، آپ قانونی طور پہ سیف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کل اس بندے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو اس میں قانون آپ کی فیور کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی یہ وہ حالات کہ جس میں اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کا چیک جو ہے وہ دے دیتا ہے، یا کوئی ایک ضامن جو ہے وہ کسی کے بہاف پہ خود ضامن بن کے چیک دے دیتا ہے، تو ان حالات میں چیک اگر آپ اس انداز میں لیں گے تو آپ جو ہے وہ سیکیور ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگر حاصل ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔